الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آب ذی وقار میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے وہ باغ فدق کے متعلق ہے۔ پہلے یہ تو سمجھ لیے جی یہ باغ فدق ہے کیا چیز۔ جب خیبر کا ایک قلعہ فتح ہوا تو فدق کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے خیبر قلعے کو فتح کر لیا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرتے ہوئے آدھا باغ فدق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ اس کے متعلق گفتگو ہونی انشاءاللہ آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف ہوئی اور فرمایا کہ مجھے اپنے بابا جان کا جو حصہ ہے باغ فدق کا وہ دیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی وراثت نہیں چھوڑتے اور جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور آل محمد پر صدقہ جائز نہیں۔ اور فرمایا مجھے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدق کا مال کو خرچ کیا کرتے تھے میں بھی اسی طرح ہی خرچ کیا کروں گا۔ جب یہ چیز حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں وفات تک اس موضوع کے متعلق کبھی بھی گفتگو نہیں کروں گی۔ احباب ذی وقار، ہمارے مخالفین کہ دو اعتراضات ہیں اور دونوں اعتراضات میں تضاد پایا جاتا ہے، ان دونوں اعتراض میں کسی قسم کی مطابقت نہیں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق ہبہ کیا تھا وہ روک لیا، اسے غصب کر لیا۔ یہ پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا گیا۔ یہ دو اعتراضات ہیں۔ اب دو اعتراضات ہیں اور دونوں اعتراضات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ پہلا، اگر سیدہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا تھا باغ فدق تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باغ فدق جو ہبہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سیدہ طیبہ کیا کرنے گئی تھی؟ وہ وراثت کا حصہ مانگنے گئی تھی۔ لہٰذا ان کے اعتراض میں مطابقت نہیں، جب مطابقت نہیں پائی جاتی تو ان کا رد کیا جاتا ہے۔ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان سنا سیدہ طیبہ نے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی اس فرمان پر عمل کیا۔ اب دیکھیے قرآن کی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دے فخذوہ، بس تم اسے لے لو۔ وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے عنہ فانتہوا، بس تم اس سے بعد آ جاؤ۔ انتہو اور خضوع دونوں یہ امر کے صیغے ہیں۔ اب دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ نے قرآن پر بھی عمل کیا، سرکار کے فرمان پر بھی عمل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قرآن پر عمل کیا، سرکار کے فرمان پر عمل کیا۔ تو لہٰذا ان میں جو غصب والی جو بات آ گئی یہ کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیے اگر بالفرض، ویسے ہمارے گمان میں بھی نہیں یہ بات آتی، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق غصب کیا تھا، کھینچا تھا، تو دیکھیے جو سرکار کا فرمان جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے۔ کیسے بولا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ضرور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا کتاب کا۔ اور کتاب کیا ہے؟ علم۔ کتاب کیا ہے؟ علم، نہ کہ درہم دینار جائیداد ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن کی آیات اور سرکار کا فرمان میں دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علم والے علماء کرام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ مزید فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا و درہما، ضرور بے شک انبیاء کرام علیہم السلام لم یورثوا نہیں وارث بناتے دینار اور درہم کو۔ مزید فرمایا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا، اور ضرور تحقیق بے شک صرف یہ علم کو اپنی میراث بناتے ہیں۔ معلوم ہوا دینار اور درہم یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث نہیں، علم میراث ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہقی شریف حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے سنن کبریٰ میں یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طیبہ جب بیمار ہوئی آخری وقت میں تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو حضرت مولا علی کرم وجہ الکریم نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، ملاقات کروں۔ تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ملاقات کروائیں، وہ آپ کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کیا فرمایا، اگر علی آپ اجازت دیں گے تو ابوبکر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت علی نے ابوبکر صدیق کو اجازت دی، جب اجازت دی تو ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اب یہ دیکھیے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ان میں تضاد پایا تھا، اگر وہ جھگڑا ہوتا، یہ جھگڑا صرف ایک افتراء بہتان ہے اور کچھ نہیں۔ اب دیکھیے تین خلفاء ابوبکر، عثمان اور علی، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے اسی طریقے پر آگے سلسلہ چلایا۔ پھر 6 مہینے خلافت کی حضرت امام حسن نے، انہوں نے بھی یہی سلسلہ آگے چلایا۔ معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔